اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ پیارو، ہمارا ایمان ہماری دولت سے بڑی قیمتی چیز ہے، ہمارا ایمان ہماری عزت سے بڑی قیمتی چیز ہے، ہمارا ایمان ہماری ہر چیز سے بڑی قیمتی چیز ہے۔ وقت آنے پر ایمان کے نام دولت قربان کرو، وقت آنے پر ایمان کے نام عزت بھی قربان کرو، وقت آنے پر ایمان کے نام ہر چیز قربان کرو۔ صحابہ کی یہ مثال ہے، صحابہ کی یہ مثال ہے۔ عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالی عنہ بہت سال ہو گئے، تقریباً 15 سال یا 16 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اس صحابی رسول کا واقعہ بیان کر کے حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے مالداروں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ عبداللہ ذو البجادین آقا پر فدا تھے، اندر اندر سے ایمان قبول کر لیے، چھپتے چھپاتے نبی کی مجلسوں میں بیٹھتے۔ اس زمانے کی کروڑوں کی جائیداد کا واحد اکلوتا وارث اب گھر کو آتے، دھن محمد ہی کی تھی، خیال میں آقا بسے ہوئے تھے، کچھ پڑھتے تھے آہستہ، ماں باپ سنتے، آخر ماں باپ کو ڈوٹ آ گیا، ماں باپ کو ڈوٹ آ گیا، شاید میرا بیٹا بھی بدل چکا ہے۔ ماں باپ بٹھا کر پوچھتے ہیں، سچ بتا، سچ بتا، تیرے اندر ہم محمد کے محبت کے علامات دیکھ رہے ہیں، تیرا رنگ ڈھنگ بدل چکا ہے، اب تو ہمارے بتوں کی پوجا نہیں کر رہا ہے، کمرے میں سونے کے نام پر جا کر تو کچھ اور ہی کرتا ہے، وہ کرتا ہے جو محمد کرتا ہے، سوتا ہی نہیں تو، اور کچھ پڑھتا ہے تو۔ بول بیٹے کیا بات ہے؟ عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالی عنہ سوچتے ہیں، کب تک میں توحید کو چھپاتا رہا، کب تک میں اقرار رسالت کو چھپاتا رہوں؟ فوراً جواب دیتے ہیں عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالی عنہ، ابا حضور، امی جان، اگر آپ کو مجھ پر شک ہے تو اس کو یقین سے بدلیے، اگر آپ کو مجھ پر شک ہے اس کو یقین سے بدلیے، چند دن تک میں تمہارا تھا، آج محمد کا ہوں، چند دن تک میں تمہارا تھا، اب میں محمد کا ہوں، تمہارے سے دور نہیں، پہلے نمبر تمہارا تھا، اب نمبر محمد کا ہے، سب محمد کے بعد ہوتے، اللہ کے بعد محمد، محمد کے بعد ماں باپ، محمد کے بعد سب کچھ ہے۔ آقا سے آگے تو دور کی بات، عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا سے آگے تو دور کی بات کا آقا کے لیول پر بھی کوئی نہیں ہے، بعد ہی ہے، میں محمد کا ہو چکا ہوں، کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں صحابیت کا لباس اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، میں نے دیکھا ہے رسالت کو، میں نے خود نبی کے زبان سے قرآن سنا ہے، مجھے نیند کیسے آئے گی؟ میرا معشوق جاگ رہا ہے، کہیں عاشق سوتا بھی ہے؟ میرا معشوق جاگ رہا ہے اور میں کیسے سو جاؤں؟ میں رات کو سوتا نہیں ہوں،
میں اسی کی محبت میں جاگتا ہوں. وہ جس کی عبادت کرتا ہے میں اس کی عبادت کرتا ہوں. وہ جس سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. میں پوجا والا نہیں ہوں, میں پاٹ والا نہیں ہوں, میں نماز والا ہوں, میں قرآن والا ہوں, میں ذکر والا ہوں, میں فلاں و فلاں و فلاں والا ہوں. تو ماں باپ پریشان ہو گئے اور سمجھ گئے اپنے خیال کے مطابق محمد نے میرے بیٹے کو جادو کر دیا ہے. جادو کا اثر نہیں تھا, رسالت کا پاور تھا. جادو کا اثر نہیں, رسالت کا پاور تھا. بیٹے کو سمجھاتے ہیں, سنو میرے پیارو, بیٹے کو سمجھاتے ہیں, پیارے نادان ہے تو, ابھی چھوٹا ہے تو. وہ جملے جو آج استعمال کرتے نا, ایسے جملے اس زمانے میں بھی استعمال کرتے تھے. اتنا بڑا ہے, کاٹے تو محلہ کھانگا, پھر بھی بچہ. اتنا بڑا ہے, 70-80 کلو 90 کلو کا, بڑی سے بڑی غلطی کرتا ہے, بابا تک شکایت جاتی ہے, چھوڑو حضرت بچہ, شادی کرے تو اسے بچہ. نادان ہے بیٹے تو, محمد کی باتوں میں نہ آ. نعوذ باللہ من ذالک. اس نے ابو بکر اور عمر پر جادو کیا, عثمان و علی پر جادو کیا, ابو ہریرہ و بلال پر جادو کیا. اس کا اثر تجھ پر بھی ہو گیا. نعوذ باللہ. نقل کفر نباشت, کفریہ جملوں کا بتانے کے لیے استعمال کرنا کفر نہیں ہے. نقل کفر نباشت, سمجھانے کے لیے کلمات کفر پیش کرنا کفر نہیں ہے. عبداللہ ذوالبجادین, ان کے والدین نے کہا کہ نعوذ باللہ محمد بہت ہوشیار ہے, اصل اس کی نظر تجھ پر نہیں تیری دولت پر ہے. ایسے الزامات پہلے بھی نبیوں پر پڑتے تھے, آج وارثین انبیاء پر پڑتے ہیں. پڑھتے ہیں. اس کی نظر محمد کی نعوذ باللہ تجھ پر نہیں تیری دولت پر ہے. وہ تجھے لے کر تیری دولت ہڑپنا چاہتا ہے. عبداللہ کہتے ہیں ذوالبجادین امی جان, نادان تو آپ ہیں, نادان تو آپ ہیں. جو دولت ہمارے پاس ہے, دولت تو ہماری ہے, صدقہ محمد کا ہے. سبحان اللہ. جو دولت ہمارے پاس ہے امی جان, وہ دولت ہماری تو ضرور ہے لیکن صدقہ محمد کا ہے. وہ نہ ہوتے یہ دولت کہاں ہوتی. ذرا اس کے تم بھی بن جاؤ, یہ دولت کچرا نظر آئے گا. اس کے بن کر دیکھو. عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اس کے بن کر دیکھو, اس کی چیز ہی دولت نظر آئے گی. جو چیز اس کی نہیں, کچرے سے بھی بدتر بلکہ غلاظت سے بھی بدتر نظر آئے گی. امی جان ابا جان اس کے بن جاؤ, اس سے بڑی دولت ہے, اس سے بڑی دولت ہے. نہیں بیٹے نادان ہے, سمجھ جا, تو ہمارا اکلوتا بیٹا ہے, تو ہمارا اکلوتا بیٹا ہے. جھوٹے مہدی فلاں اور فلاں پر بات آتے آتے ایمان کی حفاظت کرو. ایمان کی حفاظت کے لیے جو قربانی دینے کا وقت آ جائے تو قربانی دے کر ایمان بچاؤ. مرنے کے بعد حقیقت نظر آئے گی. یہ بولتے بولتے واقعہ یاد آیا تو عرض کر رہا ہوں. تو ہمارا اکلوتا بیٹا, یہ پوری دولت تیری چنا بیٹے. کیا ہونا بول, وہ کیا چیز تجھے محمد کی مجلس میں ملتی ہے ذرا بتا دے, ہم اس سے بھی زیادہ تجھے دیں گے. عبداللہ ذوالبجادین فرماتے ہیں میرے پاس کتاب ہے, عاشقانہ انداز سے واقعہ لکھا ہوا ہے. مولانا پڑھنے پر اتنا مزہ آتا تھا, میں نے 100 مرتبہ سے زیادہ ایک واقعے کو پڑھا ہے. پڑھنے میں مزہ. بیٹے وہ کیا چیز تجھے محمد کی مجلس میں ملتی ہے بتا دے.
اس سے بھی اچھی ہم تجھے دیں گے۔ عبداللہ ذوالبجادین فرماتے ہیں جو چیز محمد کی مجلس میں ملتی ہے وہ صرف محمد کی مجلس میں ملتی ہے، کہیں اور نہیں ملتی۔ پوچھا کیا ہے؟ فرماتے ہیں دیدار مصطفیٰ تم کہاں لاؤ گے؟ دیدار مصطفیٰ تم کہاں سے لاؤ؟ پوری دولت قربان کر دو، جو جمال آقا کے نالین مبارک میں ہے، جوتوں میں ہے، حسن جو جوتوں میں ہے وہ پیش نہیں کر سکتے تو صورت کا عالم کیا ہوتا؟ بیٹے تو پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا تو۔ اب محبت سے مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر ڈرانا دھمکانا یہ تو مزاج ہے، ترتیب ہے۔ دیکھ بولے تو سن رہا نہیں تو، یا تو محمد چھوڑ یا تو ہم کو چھوڑ۔ عبداللہ ذوالبجادین کہتے ہیں مجھے معلوم تھا امتحان کی یہ گھڑی بھی میرے پاس آئے گی، مجھے معلوم تھا امتحان کا یہ وقت بھی آئے گا۔ ایسا وقت ہمارے پاس بھی آتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آپ کے پاس بھی آتا ہے، لیکن ہم پھسل جاتے ہیں، ہم پھسل جاتے ہیں، ہم پھسل جاتے ہیں، ہم پھسل جاتے ہیں۔ ایسے امتحانات کے موقع پر اپنے ایمان کی حفاظت کرو، نام عاشقان خدا و رسول میں لکھا جائے گا۔ ایسے امتحان کی گھڑیاں ہمارے اوپر بھی آتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین فرماتے ہیں مجھے معلوم تھا کہ یہ وقت مجھ پر آنے والا ہے، اور آپ نے کیا کہا؟ ابا حضور یا تو محمد یا تو آپ، سن لے کان کھول کر، باپ تو ایک ہی ہوتا ہے، ماں بھی ایک ہوتی ہے، لیکن نظام اگر ایسا ہوتا ہزاروں ماں باپ ہوتے تب بھی اس محمد پر میں قربان کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا محمد کے مقابلے میں کسی کا انتخاب کروں، سوال پیدا نہیں ہوتا محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کو چوائس کروں۔ مانا کہ تم ماں ہو، مانا کہ تم باپ ہو، بہت بڑا گہرا اور عمیق رشتہ تمہارے سے ہے، جب بات محمد کی آتی ہے تم لوگوں کی حیثیت بھی مٹ جاتی ہے۔ ایک طرف سنت، ایک طرف بدعت، ایک طرف سنت، دوسری طرف دنیا آ جائے تو پھر اس وقت دنیا قربان کر کے دامن رسالت کو ہاتھ سے تھامنا ہی عشق رسول کا ثبوت ہے۔ واقعہ بھی بیان کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین نے کیا کہا؟ جب مقابلہ آقا کا کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے انتخاب محمد ہی کا ہوتا ہے۔ کیا دھمکی دے رہے ہو؟ دونوں میں سے کسی کو میں پسند کروں؟ پڑھ کر تو دیکھو، جو فیصلہ میں کروں گا میری جگہ تم ہوتے تو وہ فیصلہ تم بھی کرتے تھے۔ الوداع الوداع، خدا حافظ۔ اس آقا کے نام پر ہم چھوڑ رہے ہیں ہم آپ کو۔ امی جان الوداع، ابا جان الوداع، دولت سے مجھے تم خرید نہیں سکتے، مجھے محمد کی وراثت مل چکی ہے، نہیں خرید سکتے۔ دروازے تک جاتے ہیں عبداللہ ذوالبجادین گھر کے، ماں باپ کو چھوڑ کر فیصلہ کر کے، زبردست فیصلہ کر کے دروازے تک جاتے ہیں۔ ماں کے آنکھوں میں آنسو، ماں کے آنکھوں میں آنسو، باپ کے آنکھوں میں غصہ۔ دروازے تک پہنچ جاتے ہیں تو باپ نے کہا کہ عبداللہ کہتے ہیں اس وقت میں سمجھ گیا کہ شاید ابا کو محبت آ چکی ہوگی، کم سے کم مجھے گھر میں رہنے کی تو اجازت دے دیں گے، لیکن اس کا الٹا ہی تھا۔ عبداللہ جی ابا، جسم میں جو کپڑے پہنا ہے وہ بھی میرا ہے، جسم میں جو تیرے کپڑے ہیں نا قیمتی، وہ میرے ہیں۔ یہ تو اور بھی کٹھن امتحان تھا، صحابہ تھے،
صحابہ تھے. عبداللہ تیرے جسم میں جو کپڑے ہیں وہ میرے ہیں، کیا چاہتے ہیں دے کر جا. نکالیں گے تو کیا ہوں گے؟ مادر زاد ننگے. عبداللہ نے سوچا کہ دنیا میں بھلا ایسا بھی کوئی باپ ہو سکتا ہے، یہ ایسا بھی امتحان کسی پر آ سکتا ہے. اللہ مالک عزت کا. ابا کپڑوں کا سوال، کہہ دو کہ رگوں میں خون تمہارا ہے وہ بھی بہا دو. کہہ دو کہ رگوں میں خون تمہارا ہے وہ بھی بہا دوں. کپڑوں کا سوال، تمہیں کیا معلوم عشق رسول کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم محبت رسول کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم اس کے ہونے میں مزہ کیا ہے؟ نکال دیتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو، اپنی شرمگاہ کے لیے پردہ بنا کر گھر سے باہر نکلتے ہیں. ماں ہوتی ہے، پیچھے سے آ کر کہتی ہے کیا وقت آیا بیٹے تیرے اوپر، فیصلے بھی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. ایسا فیصلہ بھلا کوئی کرے گا؟ اتنے بڑی دولت کا اکلوتا وارث آج اتنا خالی ہو گیا کہ جسم میں 2 میٹر کپڑے بھی نہیں. ماں نے پیچھے سے ایک چادر دی جو صرف ایسے اوڑھ کر سردی اور گرمی کے موسم سے بے پرواہ اسے کاٹنے کے لیے گنڈی اور بٹن بھی نہیں. راستے میں کیکر کا درخت تھا، کانٹے نکال کر ایسے لگاتے ہیں. اب جائے تو کہاں جائے، سوائے محمد کے دروازے کے کون سا دروازہ ہے؟ اب سیدھے جاتے ہیں آقا کے دروازے پر جانے کے لیے. وہاں جبرائیل آتے ہیں آقا کے پاس. اے محمد سب تو آئے، اب جو آ رہا ہے ایسا کوئی نہیں. آئے تو سب، اب جو آ رہا ہے ایسا نہیں. پوری کیفیت جبرائیل بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں کہ سب استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میرا عبداللہ آ رہا ہے. سب استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میرا عبداللہ آ رہا ہے. رب کعبہ کی قسم سن کر میرے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو، لیکن عبداللہ کو دیکھ کر آقا کی آنکھوں میں آنسو. عبداللہ تیرا بھی امتحان کیا امتحان ہے، تیری بھی قربانی کیا قربانی ہے. کس باپ کا بیٹا ہے تو، کیسی دولت کا اکلوتا وارث تھا تو. آج اللہ اور میری محبت میں سب کچھ قربان. تیری آخرت محمد اپنے نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے. چلو بھائی وقت ہو گیا، جہاد کا جانا ہے. اب جاتے ہیں تو عبداللہ بھی چلے جاتے ہیں. در تو اس کا بھی گیا آقا کا، اب اس در کو پہنچنا ہے. میدان جنگ میں ایسے کرتب دکھاتے ہیں رب کعبہ کی قسم. نتیجہ جب جنگ کا نکلتا ہے آقا نے لاشوں کی تلاشی کا حکم فرماتے ہیں. سب کی لاشیں وارثین تک پہنچا دی جاتی ہیں. میدان کارزار میں ایک لاش بے یار و مددگار پڑی ہے جس کا کوئی باپ پوچھنے والا نہیں، کوئی بھائی پوچھنے والا نہیں. صحابہ ابھی تو دیکھیں فوراً نکل گئے. آ کر کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کسی کی لاش پڑی ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں. آقا کو ڈاؤٹ آتا ہے تو فوراً جاتے ہیں تو کوئی نہیں. وہی جو سب کچھ قربان کر کے آیا تھا شہادت کا جام پی کر پڑا ہوا ہے. آقا نے فرمایا آج میں عبداللہ کا وارث ہوں، ذمہ دار ہوں. میں اپنے ہاتھوں سے اسے غسل دوں گا. جنازے کی نماز تو آقا ہی کو پڑھانا ہے، دفن بھی میں کروں گا. آقا عبداللہ ذوالبجادین کے لاش مبارک کے لیے پورا انتظام کر کے جنازے کی نماز سے فارغ ہو کر خبر میں خود آقا اترتے ہیں. صحابہ کا اتنا بڑا مجمع، یہ عظمت جو عبداللہ ذوالبجادین کی دیکھتے ہیں. عمر نے کہا عبداللہ یہ لمحات مجھے دے دو، میری پوری زندگی تم لے لو. عبداللہ یہ لمحات مجھے دے دو، میری پوری زندگی تم لے لو. آقا نے فرمایا جس کو جو ملا کے ملا ہے. اسی لیے عبداللہ بولے تو زمانہ نہیں پہچانتا،
ذوالبجادین، صرف 2 چادر والا، ان کے نام کے ساتھ یہ قربانی کا ٹائٹل بھی مل گیا ہے۔ وقت آ جائے تو سب قربان کرو لیکن ایمان قربان نہ کرو۔ آج ایمان کے دشمن اندر اور باہر کے پیدا ہو گئے ہیں، بقیہ باتیں انشاءاللہ تعالی اللهم صل على سيدنا ومولانا